ہمارے پاس ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے. کوئی لمبی چوڑی رپورٹ نہیں، کوئی کتاب نہیں، بلکہ صرف ایک نام اور ایک نعرہ. لیکن کبھی کبھی چند الفاظ میں ہی ایک پوری کہانی چھپی ہوتی ہے. بالکل، بلکہ اکثر سب سے گہری کہانیاں کم سے کم الفاظ میں ہی ملتی ہیں، ہے نا؟ جی. تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ادارے کا نام ہے انسٹیٹیوٹ فار اسپرچل وزڈم اینڈ لومینس سائنس. کافی بڑا نام ہے. اور اس کا نعرہ ہے متحدہ انسانیت کے لیے علم. آج ہم ان چند الفاظ کے پیچھے چھپے فلسفے اور شاید ایک بہت بڑے ویژن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. ضرور. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس نام کو دیکھتے ہیں. اس میں 2 حصے ہیں. اسپرچل وزڈم یعنی روحانی حکمت. جی. اور دوسرا لومینس سائنس یعنی روشن سائنس. پہلا حصہ تو پھر بھی سمجھ آتا ہے. روحانیت، حکمت، یہ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن روشن سائنس، سچ کہوں تو یہ لفظ سن کر میرے ذہن میں کوئی سائنس فکشن فلم آ رہی ہے. ہاں بالکل، آپ کا شک بجا ہے. یہ کوئی روایتی سائنسی اصطلاح نہیں ہے جیسے فزکس یا بایولوجی. تو پھر یہ کیا ہے؟ صرف ایک پرکشش نام؟ نہیں، اور یہی اس نام کی سب سے دلچسپ بات ہے. پہلے روحانی حکمت کو دیکھتے ہیں. یہاں علم یا نالج کا لفظ نہیں بلکہ حکمت یعنی وزڈم کا لفظ ہے. یہ بہت اہم فرق ہے. علم آپ کو حقائق بتاتا ہے اور حکمت آپ کو ان حقائق کا صحیح استعمال سکھاتی ہے. بالکل، یعنی علم آپ کو بتائے گا کہ ٹماٹر ایک پھل ہے، لیکن حکمت آپ کو بتائے گی کہ اسے فروٹ سلاد میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. بالکل یہی بات ہے. اور جب اس حکمت کے ساتھ روحانی کا لفظ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ صرف کتابوں یا تجربات سے نہیں آتی. اچھا. یہ انسان کے اندر سے آتی ہے. یہ خود کو جاننے، اپنے باطن میں جھانکنے سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ ایک ذاتی اور گہرا تجربہ ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، یہ حصہ تو واضح ہے. لیکن اب آتے ہیں اس پراسرار روشن سائنس پر. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی استعارہ ہے؟ اس کے 2 گہرے مطلب ہو سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ادارہ دونوں پر کام کرتا ہے. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایسی سائنس ہے جو انسان کو روشن کرتی ہے. روشن کرتی ہے مطلب؟ یعنی ایسی تحقیق جو صرف یہ نہ بتائے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے بلکہ یہ بھی سمجھائے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے. یہ سائنس کے کیسے سے آگے بڑھ کر کیوں کے سوال کو بھی چھونے کی کوشش ہے. لیکن کیا یہ سائنس کی حدود سے باہر نکلنے کے مترادف نہیں ہے؟ مطلب سائنس کا کام تو کیسے کا جواب دینا ہے. جیسے ہی آپ کیوں پوچھتے ہیں، کیا آپ فلسفے اور مذہب کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاتے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وہ نازک لکیر ہے جس پر یہ ادارہ چل رہا ہے. لیکن اس کا دوسرا مطلب اس سے بھی زیادہ ٹھوس ہو سکتا ہے. روشن سائنس سے مراد خود روشنی یا توانائی کی سائنس بھی ہو سکتی ہے. روشنی کی سائنس؟ جی. یہاں روشنی سے مراد صرف بلب کی روشنی نہیں بلکہ وہ لطیف توانائی ہے جسے شعور یا لائف فورس کہا جاتا ہے. ایک منٹ، کیا اس کی کوئی حقیقی سائنسی بنیاد بھی ہے یا یہ صرف خیالی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ صرف خیالی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر بائیو فوٹونکس کا شعبہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ زندہ خلیے یعنی لیونگ سیلز انتہائی کمزور روشنی خارج کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک سائنسی حقیقت ہے. جی. اسی طرح نیورو تھیولوجی جیسے شعبہ دماغی سکینز کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ مراقبے یا گہرے روحانی تجربات کے دوران دماغ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. یہ سب روشن سائنس کی عملی مثالیں ہو سکتی ہیں جہاں سائنس انسان کے باطنی تجربات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا، تو یہ سائنس اور روحانیت کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے. میں نے سنا ہے کہ کوانٹم فزکس کا بھی اکثر ایسے نظریات کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. بالکل. کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی بنیاد پر تمام ذرات ایک دوسرے سے ناقابل یقین حد تک جڑے ہوئے ہیں جسے انٹینگلمنٹ کہتے ہیں. ہاں، انٹینگلمنٹ. جی. فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. روشن سائنس شاید اسی سائنسی حقیقت کو لے کر اس کے روحانی اور انسانی معنی تلاش کرتی ہے کہ اگر ایٹم کی سطح پر ہم سب جڑے ہیں تو کیا ہمارے شعور بھی کسی نہ کسی سطح پر جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سائنس کو لیبارٹری سے نکال کر زندگی کے تجربے میں لانے کی کوشش ہے. بالکل. خلاصہ یہ ہے کہ یہ نام 2 دنیاؤں کو جوڑ رہا ہے، روحانی حکمت یعنی اندر کی دنیا کی سچائی اور روشن سائنس یعنی باہر کی دنیا کی سچائی. اور یہ ادارہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں. جی.
اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ تاریخ کے عظیم سائنسدان جیسے آئنسٹائن اور میکس پلانک وہ بھی اپنی زندگی کے آخر میں کائنات کے پیچھے گہرے شعور یا ذہانت کی بات کرتے تھے۔ یہ ادارہ اسی سوچ کو ایک منظم شکل دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سائنس اور روحانیت ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ ایک ہی سچائی تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ بالکل، یہ نظریہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ ادارہ اس علم سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ شاید اس کا جواب ہمیں ان کے نعرے میں ملے۔ جی، متحدہ انسانیت کے لیے علم۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ صرف بڑا دعویٰ نہیں، بلکہ آج کی دنیا میں شاید سب سے زیادہ انقلابی دعویٰ ہے۔ دیکھیے، علم کو ہمیشہ سے طاقت سمجھا جاتا رہا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کنٹرول ہے۔ اور تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ علم نے انسانوں کو متحد کرنے سے زیادہ تقسیم کیا ہے۔ ایٹم بم بنانے کا علم یا نوآبادیاتی دور میں مقامی ثقافتوں کو سمجھنے کا علم تاکہ ان پر حکومت کی جا سکے۔ علم کو تو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ علم نے ہمیں ایٹمی طاقت دی، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس نے ہمیں عالمی معیشت دی، لیکن ماحولیاتی تباہی بھی دی۔ اس ادارے کا نعرہ اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ کہتا ہے کہ علم کا اصل مقصد طاقت یا کنٹرول نہیں، بلکہ اتحاد اور ہم آہنگی ہے۔ یہ علم کو ہتھیار نہیں، بلکہ ایک پل کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا سادہ لو یا آئیڈیالسٹک نہیں ہے؟ کیا صرف علم حاصل کرنے سے انسان متحد ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان مذہب، قومیت اور نظریات کے اتنے گہرے اختلافات ہیں؟ اگر یہ کوئی عام علم ہوتا تو آپ کی بات درست ہوتی، لیکن یاد کریں یہ کون سا علم ہے؟ یہ روحانی حکمت اور روشن سائنس کا علم ہے۔ آئیے ان کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جب کوئی انسان روحانی حکمت کے ذریعے اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ذات کی گہرائی میں وہی شعور ہے جو دوسرے انسان میں ہے۔ اسے اپنی مشترکہ انسانیت کا احساس ہوتا ہے۔ جی۔ اور روشن سائنس اسے بتاتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی ہم سب ایک ہی کائناتی توانائی سے بنے ہیں اور ایک ہی قوانین کے تابع ہیں۔ جب آپ کو ایٹم کی سطح پر اور روح کی سطح پر دونوں جگہوں پر اپنا اتحاد نظر آنے لگے تو پھر رنگ، نسل، زبان اور سرحدوں کے سطحی اختلافات اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ بالکل، یہ علم آپ کا نقطہ نظر بدل دیتا ہے۔ تو یہ علم صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ شناخت بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک قوم یا قبیلے کا فرد ہونے کے بجائے ایک عالمی برادری یا شاید ایک کائناتی شہری کے طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ جب آپ کا نقطہ نظر کائناتی ہو جاتا ہے نا، تو زمین کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے مزہ خیز لگنے لگتے ہیں۔ یہ نعرہ دراصل علم کے مقصد کی نئی تعریف کر رہا ہے۔ یعنی علم کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ نے کتنی ڈگریاں حاصل کیں، بلکہ یہ ہے کہ اس علم نے آپ کو کتنا وسیع نظر اور انسانیت سے کتنا قریب کیا۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں، یہ نام، یہ نعرہ، یہ فلسفہ، تو اس ادارے کے بارے میں کیا مجموعی تصویر سامنے آتی ہے؟ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجموعی تاثر یہ ہے کہ یہ ادارہ ہمارے دور کے سب سے بڑے فکری بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بحران ہے باطن کی دنیا یعنی روحانیت اور ظاہر کی دنیا یعنی سائنس کے درمیان گہری خلیج۔ پچھلی چند صدیوں میں ہم نے ان دونوں کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ سائنس نے ہمیں مادی ترقی دی، لیکن زندگی کے معنی اور مقصد کے سوالات کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف مذہب اور روحانیت اکثر سائنسی ترقی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک دنیا وہ ہے جو ہم لیبارٹری میں ناپ تول سکتے ہیں، اور دوسری دنیا وہ ہے جسے ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور ہم نے مان لیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اس تقسیم کے نتائج بہت خطرناک ہے۔ اس ادارے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانیت کے بڑے مسائل جیسے جنگ، ماحولیاتی تباہی، سماجی ناانصافی، ان سب کی جڑ دراصل اسی منقسم اور نامکمل سوچ میں ہے۔ کیونکہ ہم نے دنیا کو ٹکڑوں میں دیکھنا سیکھ لیا ہے، انسان کو فطرت سے الگ، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ، اور مادے کو روح سے الگ۔ یہ ادارہ ایک ایسی سوچ کو فروغ دینا چاہتا ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا دیکھے، ایک مکمل تصویر۔
تو ان کے نزدیک صرف سیاسی معاہدے یا ٹیکنیکی حل کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان کی سوچ کی بنیادی نہ بدلے، جب تک ہم خود کو ایک دوسرے سے اور اس سیارے سے الگ سمجھتے رہیں گے، ہم مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری تشخیص ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ باہر نہیں، ہماری اندر ہے، ہماری سوچ میں ہے، اور اس سوچ کو بدلنے کا سب سے طاقتور ذریعہ صحیح قسم کا علم ہے، ایسا علم جو ہمارے ذہن کو بھی روشن کرے اور ہمارے دل کو بھی وسیع کرے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوٹ فار اسپریچول وزڈم اینڈ لیمیونس سائنس کے نام اور نعرے کی تہوں کو کھولا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ چند الفاظ اپنے اندر ایک مکمل نظریہ حیات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ روحانیت اور سائنس کے ملاپ سے ایک ایسے علم کی بات کرتا ہے جس کا حتمی مقصد انفرادی کامیابی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا اتحاد ہے۔ اور یہ ہمارے لیے یعنی سننے والوں کے لیے ایک بہت اہم سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سب روزانہ علم حاصل کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمیں جوڑ رہا ہے یا توڑ رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے اندر ہمدردی بڑھا رہا ہے یا ہمارے تعصبات کو مزید پختہ کر رہا ہے؟ اگر علم کا حقیقی مقصد انسانیت کو متحد کرنا ہے تو شاید ہمیں اپنے علم حاصل کرنے کے طریقوں اور مقاصد پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی تقسیم کے بجائے اتحاد کا باعث بن سکیں۔